السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہترین غذائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیوز میں نئے ہیں یا آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے آگے بھی پہنچا دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے گرمی اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ گرمی اور توانائی کچھ مخصوص غذا سے حاصل ہوتی ہے۔ اس غذا میں 5 قسم کے اجزاء شامل ہیں: پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چکنائی، چونا اور پانی وغیرہ۔ اس کے علاوہ دیگر اجزاء میں حیاتین، وٹامن، معدنی نمکیات اور فولاد شامل ہے۔ پروٹین یہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، گندھک اور فاسفورس سے مل کر بنا ہے۔ یہ میوہ، چنے، انڈے، دودھ، مٹر خصوصاً کلیجی، بھیجا اور مچھلی میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گیہوں، باقلا، مونگ پھلی میں پایا جاتا ہے۔ اس سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم میں حرارت اور توانائی پیدا کرتا ہے، پٹھوں اور ہڈیوں کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بیکار یا خراب ہو جائے تو دوبارہ سے اس کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے۔ یہ چاول، جو، مکا، باجرہ، آلو، چقندر، مالٹا، سنترے، شہد، کھجور، خشک میوے، گنا، گڑ، شکر، شلجم اور دوسری مٹھاس والی ترکاریوں میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے غذائیں محنتی لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ کھیلنے اور کام کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، جسم کی قدرتی حرارت کو قائم رکھتا ہے۔ تیسرا ہے چکنائی، روغنیات۔ یہ بھی کاربوہائیڈریٹ، ہائیڈروجن، آکسیجن سے مل کر بنتی ہے۔ زیادہ تر چکنائی والے چیزیں مثلاً دودھ، دہی، مکھن، مونگ پھلی کا تیل، انڈا اور بادام وغیرہ میں چکنائی پائی جاتی ہے۔ یہ جسم میں چربی پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی اور توانائی بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر چکنائی والی چیزوں کا استعمال کیا جائے تو اعضاء مضبوط اور سڈول ہو جاتے ہیں، جسم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے چونا۔ یہ اجزاء بھی ہمارے جسم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ دودھ، دہی، پنیر، انڈے کی زردی، ہری ترکاریوں، مونگ پھلی، اخروٹ وغیرہ میں کافی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ پانی 5واں نمبر پر آتا ہے پانی۔ پانی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہے، یہ خون میں ملا رہتا ہے۔ تربوز، سنترا، نارنگی، موسمی اور انار وغیرہ میں پانی کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے پانی زیادہ پینا چاہیے، لیکن کھانے کے درمیان زیادہ پانی پینا ٹھیک نہیں ہے۔ پانی غلیظ اور بیکار مادوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ کھانا ہضم کرنے کے لیے پانی بے حد ضروری ہے۔ ہمیشہ صاف اور تازہ پانی استعمال کرنا چاہیے۔ حیاتین، وٹامن۔ حیاتین نمبر 6 پر آتا ہے حیاتین وٹامن۔ حیاتین ہماری غذا کا اہم جز ہے۔ بقائے حیات، جسمانی صحت مند اور چاق و چوبند رہنے کے لیے حیاتین وٹامن بہت ضروری ہے۔ انسان کی غذا میں وٹامن زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ وٹامن کی کمی سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہری ترکاریوں، پھلوں، دودھ، انڈے، مچھلی اور گوشت وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ زیادہ دیر ابالنے یا پکانے سے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک اے سے لے کر کے وٹامن کی کھوج ہو چکی ہے۔
جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ وٹامن اے یہ زیادہ تر ہری ترکاریوں پالک، مولی، شلگم، چقندر، گاجر اور سلاد میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھی، دودھ، انڈے کی زردی، مچھلی، دہی، گوشت اور کریم میں بھی وٹامن زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن اے انسان کی جسمانی نشوونما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ جسم کو متعدد بیماریوں سے بچانے یا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ وٹامن اے کی کمی سے نزلہ، زکام، نمونیا جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانس کی بیماری اور ٹی بی بھی اس کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ وٹامن بی، اس کو وٹامن بی کیپسول، بی کمپلیکس بھی کہتے ہیں۔ اس میں کئی طرح کے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ یہ نارنگی، ٹماٹر، گاجر، آلو، سیب، مٹر، دودھ، مکھن، پنیر اور گوشت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وٹامن جسم کو بڑھانے اور صحت مند رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ دل کی بیماری سے محفوظ رکھنے اور خون میں پیدا ہونے والے جراثیم کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاضمے کو ٹھیک رکھتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے سوکھے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھوک کا ختم ہو جانا، چکر آنا، جسم کا دن بدن گھٹنا، نقاہت، پیچش اور اختلاج قلب جیسی بیماریاں اس کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔ وٹامن سی، یہ پانی میں حل ہونے والا جز ہے۔ یہ کھٹی چیزوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سی آنولا میں ہوتا ہے۔ ساگ، تازہ پھل، سنترا، لیموں، ٹماٹر، کیلا، گوبھی، گاجر، سیب، امرود، ہری مرچ اور اناج کے دانوں میں بھی زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامن اڑ کر لگنے والے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ خون کو صاف کرنے، دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے اور زخموں کو بھرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی کمی سے کمزوری، تھکان اور جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ مسوڑھے سوج جاتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اور دانتوں میں پائریا ہو جاتا ہے۔ حواس سے متاثر ہو کر یہ وٹامن ختم ہو جاتے ہیں۔ وٹامن بی، اے اور بی کے علاوہ اس میں حرارت کو برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی، یہ وٹامن سورج کی کرنوں سے کافی تعداد میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ، دہی، مکھن، انڈے کی زردی، تیل، مچھلی اور ترکاریوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کی کمی سے دمہ، نمونیا اور کھانسی کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریکیٹس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں کمر کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ وٹامن اے، یہ وٹامن گوشت، ہڈی، انڈے کی زردی، گاجر، پیاز، پالک، شلگم، مولی، چقندر، چکنی چیزوں اور پھلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اناج کے دانوں میں بھی یہ وٹامن پایا جاتا ہے، جو دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی کمی سے پھوڑے پھنسیاں زیادہ نکلتی ہیں۔ وٹامن اے، یہ وٹامن 1934 کی دریافت ہے۔ یہ عام طور سے سبزی، چقندر، پالک، شلگم میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی اور گیہوں کے چوکر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ وٹامن خون کو جمانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی کمی سے جسم میں زخم ہو جاتے ہیں، جس سے خون بہتا رہتا ہے، خون کارسنا بند نہیں ہوتا۔ وٹامن اے کے
یہ وٹامن اور آنکھوں سے تندرستی کی ضامن ہے۔ انسانی جسم میں ان وٹامن کی کمی ہو جانے سے آنکھ کے متعلق امراض، جلد کے متعلق بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ وٹامن جن قدرتی ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں کلیجی، گردے، دودھ، ہری پتوں والی سبزیاں اور انار وغیرہ شامل ہے۔ وٹامن پی، یہ وٹامن جلدی امراض، ذیابیطس، شوگر، شفارالدم، خون کا دباؤ، بلڈ پریشر اور گٹھیا وغیرہ میں مفید ہے۔ یہ وٹامن جن قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں چقندر، گاجر، پالک، لیموں، خوبانی، انگور، سیب، خشک آلو بخارا، اخروٹ اور گریپ فروٹ وغیرہ ہیں۔ وٹامن ایچ، یہ وٹامن جسم کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ ان کے استعمال سے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اگر جسم میں وٹامن کی کمی واقع ہوتی ہے تو بدہضمی، خارش، متلی اور سستی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر پست ہمتی اور بددلی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ وٹامن جس قدرتی ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، ان میں بکرے کا گوشت، مچھلی، چقندر، پالک، گاجر، سنترا، سیب، مکی، گڑ، پیاز اور مونگ پھلی وغیرہ میں غذا کے علاوہ بازار میں لیز، سرپ اور کیپسول کی شکل میں مل جاتے ہیں، جو کہ موزوں وٹامن کہلاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ اگر ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔